بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی حدیث نمبر 19 حضرت ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے تھا۔ فقال لی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، بے شک میں تجھے سکھاتا ہوں چند کلمات، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، جب بھی تم مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ، خوب جان لیں، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا جو ہے وہ جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے کسی چیز کا، لم ينفعوک، تجھے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے۔ ان اجتمعوک علی ان یضروک بشیء، اگر وہ ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، نہیں وہ تجھے نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی سوائے اتنا ہی جتنا کہ تیرے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، کہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں اور رجسٹر جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کی وضاحت کے اندر یہ ہے کہ احکام خداوندی کی بجاوری اور دین اسلام کی حفاظت، توحید خداوندی پر کامل یقین اور تعلق باللہ جو ہے اس کی اس حدیث کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث شریف کے پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو اس کا واحد ذریعہ دین الہی اور شریعت اسلامیہ کا تحفظ ہے، کیونکہ طاقت اور قوت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ تمہاری حفاظت کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اسے چھوڑ کر لوگوں کو طاقت کا سرچشمہ قرار دو گے اور ان پر بھروسہ کرو گے تو یاد رکھو تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتی جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے آخری حصے میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ تمہارے لیے نفع نقصان مقدر ہو چکا ہے، لہٰذا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ توحید خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات اور مشکل اوقات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ انبیاء اکرام، اولیاء اعظام اور دوسرے لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے، لیکن انہیں خدا یا اس کے برابر سمجھ کر ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مسلمان موحد جب بھی اولیاء کرام سے سوال کرتا ہے تو وہ ان کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ وسیلہ خیال کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے انتہائی اہم حدیث پاک ہے جو آج پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر خاص کر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ جو انسان کے مقدر میں ہو وہی انسان کو ملتا ہے، نہ تو وقت سے پہلے ملتا ہے نہ ہی مقدر سے زیادہ ملتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تکلیف وہ تکلیف ہے جو اس کے اپنے ہی جو ہے نامہ اعمال کی وجہ سے ہے، جو اس کے اعمال کی شامت ہے اور اس کے اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے ہے۔ جو نفع اس کو پہنچے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔